ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا کہ یہاں پر میسو گرومنگ سسٹم میں کس طرح سے بچیوں کو اسٹیچنگ سکھائی جاتی ہے اور ان کے فن کو ایک ترتیب دی جاتی ہے. اور یہاں پر اب ہم ایک دوسرے سیٹ اپ میں موجود ہے جہاں پر بچیوں کو بیوٹیشین کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور اس پورے سیٹ اپ کو ہیڈ کری ہے مس کومل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مس، آپ بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ کتنی بچیاں ایٹ اے ٹائم یہاں پر یہ سیکھتی ہیں آپ سے بیوٹیشین کے ٹپس اور یہ ساری ٹیکنیکس؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارا یہ جو بیوٹیشین کا یہ جو فیلڈ ہے، سب سے پہلے ہم جس کمیونٹی میں کام کر رہے ہیں یہاں پر اس چیز کو اتنا زیادہ جو ہے نا وہ مطلب یہاں پر اس لائن کی طرف لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے، نہ ہی بچیوں کو جو ہے نا اس کی طرف راغب کیا جاتا ہے. تو لیکن یہاں پہ جو بھی بچیاں آتی ہیں کسی بھی طریقے سے فائٹ کر کے یا جو بھی اپنے اسکلس کو انہینس کرنے کے لیے، تو پھر ہم ان کو یہاں پر ٹریننگ دیتے ہیں فری آف کاسٹ ہی. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بچیوں کو کسی بھی طریقے سے خود سے فیسیلیٹیٹ کر سکیں ہمارے پاس جتنا بھی جو ہے وہ مطلب سامان ہوتا ہے اس سے. تو چونکہ فرسٹ آف آل جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہاں پہ ہمارے پاس وسائل کی جو ہے نا بہت زیادہ کمی ہے، تو جس کی وجہ سے ایٹ اے ٹائم کتنی بچیوں کو ٹریننگ دیتے ہیں؟ ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ چونکہ ہمارا سیٹ اپ اتنا چھوٹا سا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہو نہیں سکتی، تو ایٹ لیسٹ 4 to 5 بچیاں ایٹ اے ٹائم ہم اسی ایریا میں جو ہے نا وہ ٹرین کرتے ہیں. اور بھی بچیاں ہوتی ہیں جو مطلب خواہش رکھتی ہیں، لیکن پھر ہمیں کچھ اپنے وسائل اور اپنے اس جو ہے وہ جگہ کو دیکھتے ہوئے پھر ہمیں ہولڈ کرنا پڑتا ہے. تو جیسے ہی پھر ایک بیچ کمپلیٹ ہوتا ہے پھر ہم ان کو نیکسٹ جو ہے تو کس طرح آپ ان کو کتنی ٹریننگ دیتی ہیں کہ وہ کمپلیٹ، جیسے ایک برائڈل میک اپ اور یہ کمپلیٹ ایک میک اپ ہوتا ہے، وہ پورا سیکھ لیتی ہیں کہ ایز اے پروفیشن وہ آگے اس کو کیری آن کر سکیں، یا پھر آپ بس صرف اتنا کرتی ہیں کہ پارٹی میک اپ یا تھوڑا بہت میک اپ وہ سیکھ؟ نہیں، الحمدللہ یہاں پر جو ہے وہ ہمیں مطلب 6-7 سال ہو گئے ہیں یہاں پر ہمیں کرتے ہوئے یہ کام اس فیلڈ کو. تو ماشاءاللہ بہت ساری بچیاں ہیں جو یہ ہنر سیکھ کر آج اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس کو مطلب اپنے پیروں پہ کھڑی ہیں، اس کو ذریعہ معاش بھی بنایا ہوا ہے. تو وہی طریقہ جو باہر سکھایا جاتا ہے بچیوں کو، بیسکس پہلے سکھائی جاتی ہیں، ان کو تھیوری تھوڑی سی اس حوالے سے گائیڈنس دی جاتی ہے، پھر تھوڑا سا اس فیلڈ کی پازیٹیونیس کی طرف بھی ان کو لے کر آیا جاتا ہے. پھر اس فیلڈ کے ذریعے ان کو ایجوکیٹ بھی کیا جاتا ہے، ان کو گرومنگ بھی ان کی جاتی ہے، اور کردار سازی پر بھی جو ہے وہ ان کو جو ہے ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے. تو اس کے لیے بچیاں پے کرتی ہیں یا وہ بھی بالکل وداؤٹ کسی چارجز کی؟ وہ یہاں پہ جتنی بھی بچیاں ہیں موسٹ آف جو ہے نا فری آف کاسٹ یہاں پر رکھا جاتا ہے. ہم کسی سے کوئی چارج جو ہے نا وہ نہیں لیتے. کتنی بچیاں آج تک سیکھ چکی ہیں آپ سے؟ سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے نا بچیاں سیکھ کے جا چکی ہیں، اور آج الحمدللہ ان کے اپنے اپنے سیٹ اپس ہیں. آج وہ آتی ہیں اپنے بارے میں بتاتی ہیں کہ آج ہم کتنے سکسیزفل ہیں اس فیلڈ کے ذریعے. تو ڈیفینیٹلی جب وہ یہاں سے بیسکس اور 3 ماہ کا کورس اب کمپلیٹ کر کے جاتی ہے تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ مزید جو ہے وہ سیکھا جائے، تو وہ اور زیادہ اس کو مطلب انٹرسٹ لیتی ہیں اور اس کو زیادہ جو ہے وہ مہارت اس میں حاصل کرتی ہیں، اور الحمدللہ وہ کامیاب ہیں. اور جب وہ آتی ہیں اور اپنی کامیابی سے ہمیں ہمکنار کرتی ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمارے لیے فخر. جس طرح سے دستکاری کا مس فرح نے بتایا کہ ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں تاکہ وہ ایز اے پروفیشن اس کو جوائن کر سکے، اس کے لیے بھی کوئی سرٹیفکیٹ ارینج یہاں پر بھی ارینج کیا جاتا ہے. ہماری ڈپلوما جب سیریمنی ہوتی ہے تو اس میں جو بچیاں اپنے شارٹ کورسز کمپلیٹ کر کے جاتی ہیں ہم انہیں پھر خاص کر کے مدعو کرتے ہیں، اور ان کی جو بھی ایفرٹس ہوتی ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے کارکردگی اپنی ظاہر کی ہوتی ہے اور اپنا جو ہے وہ دلچسپی ظاہر کرتی ہیں، اور کس طریقے سے وہ محنت کر کے گھروں سے یہاں تک آتی ہیں اور اپنے بلبوتے پہ کھڑی ہوتی ہیں، تو ہم ان کو مطلب داد بھی کرتے ہیں اور ان کو باقاعدہ جو ہے وہ اس کو. تو جو سرٹیفکیٹس ان کو یہاں سے ملتے ہیں وہ ان کے لیے ویلیویبل ہوتے ہیں؟ ان کو اگر کہیں پر انہوں نے جاب کرنی ہے ان سرٹیفکیٹ کے تھرو تو وہ مل جاتی ہے ان کو جاب؟ جی بالکل، کیوں نہیں، ویلیویبل ہوتی ہے. اور جب یہاں پر چونکہ ہمارا یہ نہیں ہوتا کہ بچیوں کو ہم اگر والنٹیئر کر رہے ہیں تو بس وہ برائے نام ہی کر رہے ہیں. اگر ہم رضائے الہی کے لیے تھوڑا بہت بھی صحیح جتنے بھی ہمارے پاس سکلز ہیں تو ہم اس کو صدق دل سے جو ہے وہ رضائے الہی کے لیے یوٹیلائز کرتے ہیں کہ بچیوں کے اندر اتنا ٹیلنٹ اور پوٹینشیل آ جائے کہ وہ یہاں ہی نہیں کہیں بھی کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی پلیٹ فارم میں جائیں تو جو ہے وہ وہاں پر اپنے جھنڈے گاڑ کے آئیں، اپنے سکلز، اپنے ٹیلنٹ، اپنا پوٹینشیل شو کر کے آئیں کہ وہ میسو گرومنگ سسٹم سے ٹرین ہو کر آئی ہیں، وہ عام بچیاں نہیں ہیں. تو یہ انہوں نے ماشاءاللہ پروف کیا اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے. تھینک یو سو مچ مس کومل، آپ نے بہت اچھی طریقے سے بریف کیا، پورا سیٹ اپ آپ نے ڈیفائن کیا. ناظرین اب یہاں سے ہم چلتے ہیں، یہاں کمپیوٹر پروگرامنگ سکھائی جاتی ہے بچوں اور بچیوں کو. ہم دیکھتے ہیں کہ اس پروگرامنگ میں وہ کیا کیا چیزیں سکھاتے ہیں سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کے متعلق.
ناظرین ہم اب میسو گرومنگ سسٹم کے کمپیوٹر لیب میں موجود ہیں. اس لیب کو زبیر صاحب ہیڈ کر رہے ہیں. ہم ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ سیٹ اپ کو کیری آن کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زبیر صاحب بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ بچوں کو کس کس چیز کی ٹریننگ دیتے ہیں کمپیوٹر سے ریلیٹڈ؟ فرسٹ آف آل آپ کے اور آپ کی ٹیم کا شکریہ. آپ نے یہاں پر ادارے میں وزٹ کیا اور اس ادارے کو ہائی لائٹ کیا جو کہ ہائیلی بیکورڈ ایریا میں کام کر رہا ہے, ون آف ڈیلیپیٹڈ ایریا. اس میں ایسا کہ جو ہم اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں تو جہاں پر بے روزگاری دن بہ دن بڑھ رہی ہے اس میں کمپیوٹر کی تعلیم بہت زیادہ مینڈیٹری ہوتی جا رہی ہے, پارٹ اینڈ پارشل ہو رہی ہے کسی بھی جاب کے لیے. تو کسی ایک صاحب استطاعت پرسن کے لیے پروفیشنل ٹریننگ لینا کوئی ایک عام سی بات ہے, لیکن جو وہ پرسن جو خط استوار سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے ڈریم سے کم نہیں. تو یہاں پہ کوشش کی ہے کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے کہ اس میں اس وقت along with اکیڈیمک ایجوکیشن جس میں انٹرمیڈیٹ گریجویشن ماسٹر ہے, کمپیوٹر کی کیا ڈیمانڈس ہیں. تو اس میں فوکس ایریا یہ ہے کہ مارکیٹ کی جو ڈیمانڈس ہے آفس مینجمنٹ, گرافک ڈیزائننگ, ویب ڈیزائننگ, کمپیوٹر ہارڈ ویئر, تاکہ یہ وہ کورسز کا اہتمام کیا تاکہ اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ زیادہ سے زیادہ انہیں اسٹینڈ کیا جا سکے اور وہ امپلائڈ ہو سکے. تو بچوں کے انٹرسٹ کے مطابق آپ ان کو جی اکارڈنگ ٹو انٹرسٹ, اکارڈنگ ٹو ان کے لیول کے مطابق ہم انہیں ایجوکیٹ کرتے ہیں. کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کی ایجوکیشن ہے انٹرمیڈیٹ ہے, ہم اس کے مطابق پھر اسے گائیڈ کرتے ہیں اور اس کے انٹرسٹ کے مطابق اسے کہ وہ کس میں انٹرسٹ رکھتا ہے. ہنڈریڈس آف اسٹوڈنٹ شکر الحمدللہ یہاں سے ایجوکیٹ ہوئے ڈفرینٹ کورسز میں, جس میں کمپیوٹر آفس مینجمنٹ ہے, گرافک ڈیزائننگ ہے, ویب ڈیزائننگ ہے, کمپیوٹر نیٹورکنگ, ہارڈ ویئر کے کورسز ہیں, اور بہت سے میل فیمیل امپلائڈ ہیں. میل حضرات جو سے ہیں وہ اپنا کچھ چھوٹا سا سیٹ اپ کمپوزنگ وغیرہ کا کر کے شکر الحمدللہ اے پارٹ آف سسٹینیبل سوسائٹی بن گئے. تو اس میں آپ کچھ طارق صاحب بتا رہے تھے کہ سافٹ ویئر کے اور ہارڈ ویئر کے جو ہے ڈفرینٹ کورسز سکھائے جاتے ہیں, تو وہ آپ کس طرح سے اس کو کرتے ہیں کہ بچوں کو سب کو وہ ڈفرینٹلی آپ سکھاتے ہیں یا ایجوکیٹ کرتے ہیں ان کو آگے ایز اے پروفیشن اگر وہ لینا چاہیں تو؟ جی اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے دو چیزیں ہیں. ایک ہم نے یہاں پر روٹیٹنگ شفٹ کے اندر کرتے ہیں. ایک شفٹ ہم فیمیل کی ہے, ایک میل کی ہے, اور 1 سے 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے, سیشن ہوتا ہے. اس میں 1 گھنٹے پریکٹس ہوتی ہے, 1 گھنٹے ان کا لیکچر ہوتا ہے. وہ لیکچر ڈفرینٹ ڈپینڈ ہوتا ہے. پھر ایک ان کا کورس آؤٹ لائن ڈیزائن کی جاتی ہے اس کورس کے مطابق. جیسے اگر آفس مینجمنٹ ہے اس میں ورڈ, ایکسل, پاور پوائنٹ, دین انٹرنیٹ کمیونیکیشنز کورسپونڈنگ جو ان سے ایک گرافک ہے تو اس کی کانٹینٹ لسٹ ہے جس میں کورل ڈرا ڈیزائننگ کے پوائنٹ آف ویو سے کرایا جاتا ہے. اگر ہم ایس سی ایڈوانس پروفیشنل لیول کے اوپر جاتے ہیں تو اس میں مارکیٹنگ کیسے آپ نے کرنی ہے, کیسے بزنس کو بوسٹ اپ آپ نے کرنا ہے. تو ہم سارا دن جو ہیں وہ فیمیلز کا یہاں پر ہوتا ہے. رات کے ٹائم ہم نے پھر جو لڑکے دکانوں پر کام وغیرہ کرتے ہیں پھر ہم نے انہیں آفر کیا یہاں پر کہ وہ آئیں اپنے آپ کو اسکلڈ کریں, اور جو وہ ایک ہارڈ ورک کر رہے ہیں کیونکہ دے آر آلسو ڈیزرو فار دس, تو انہیں پروفیشنل ٹریننگ دے کے انہیں بھی ایک جاب پلیسمنٹ تک. تو ان سب بچوں کو آپ فری آف کاسٹ ٹریننگ دیتے ہیں؟ جی ٹوٹلی فری آف کاسٹ. تو کس طرح سے آپ نے کافی بڑا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے, کمپیوٹرز موجود ہیں, ان کو مینٹین کرنا ہوتا ہے, ریپیئرنگ کرنی ہوتی ہے, ڈفرینٹ پرابلمز آ جاتی ہیں, اس کو کس طرح سے آپ کرتے ہیں؟ اس میں جو کی رول ہے وہ ہز ایکسیلنسی طارق جاوید صاحب کا ہے, along with his wife مسز فرح طارق جاوید. وہ بوتیک میں کام کرتی ہیں. دین یہاں سے جو اسٹوڈنٹس شکر الحمدللہ کمپیوٹر کورسز کے لیے آئے اور انہوں نے ٹرین ہوئے یہاں سے, انہیں ایکسپائر ہوئے اور وہ آج سوسائٹی کے لیے ان کے لیے ایک موٹیویشنل پرسنس بنے. انہوں نے یہاں پر جوائن کیا, آج وہ والنٹیئرلی اپنی کچھ سروسز دے رہے ہیں. دین پھر وہ گروپ آف اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ جگہ پر اپنی کنسلٹنسی کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جو پروفیشنل ورکس ہوتے ہیں لائک پبلشرز ہیں ان کے کام ہو گئے, ویب ڈیزائننگ کا کام ہو گیا, وہ کام کر کے کچھ ریونیو جنریٹ کیا جاتا ہے. دین میں کنسلٹنسی آئی ٹی کی کرتا ہوں, دین سم تھنگ جنریٹ ہو کے اس طرح سم اپ کر کے ہم اسے روٹیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ زبیر صاحب, بہت اچھی آپ نے بریفنگ دی ہے. اور ناظرین اس کے بعد ہم جاتے ہیں کچھ ان اسٹوڈنٹس کی طرف جو کہ یہاں پر میٹرک, انٹر اور گریجویشن تک کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ میں سامنا موجود ہیں جو کہ یہاں پہ ٹیچنگ کرتی ہیں, ہم ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں.
अस्सलाम वालेकुम मिस आमना। वालेकुम अस्सलाम। जी मिस बताइए कि यहाँ पर किस ग्रेड के स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको आप पढ़ाती हैं? जी, यहाँ पर जो है मिडिल लेवल के कुछ स्टूडेंट्स हैं और मैट्रिक के भी स्टूडेंट हैं, इंटर और इसके अलावा बीए लेवल के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैं जो है वो इंटर लेवल के स्टूडेंट्स को टीच कर रही हूँ तकरीबन। और आपकी अपनी क्वालिफिकेशन? जी, मेरी अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो BBIT मेरा कंटिन्यू है, लास्ट ईयर मेरा इसमें चल रहा है। और यानी मैं मास्टर कर रही हूँ बिज़नेस में। तो इसके अलावा ये है कि स्टूडेंट्स की ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती हैं लाइक इंग्लिश में, उर्दू में, और मोस्टली स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं इंग्लिश के उसको रीड करना, उसके मीनिंग्स को, तो वो चीज़ें इनको समझ में नहीं आती हैं, उसको एक्सप्लेन करना। अदरवाइज़ जिस तरह से भी हो सकता है स्टूडेंट्स को उनकी हेल्प करने के लिए हम सामने आपने कहा कि मिडिल, मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स को आप पढ़ाती हैं, तो वो ज़्यादातर प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं या किसी कॉलेज में या स्कूल में ऑलरेडी वो दिन को पढ़ रहे होते हैं और शाम को आपके पास पढ़ते हैं? जी, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्ट ही इस अदारे से लिया, यानी वो कुछ ऐसी बच्चियां हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, स्कूल नहीं जा सकते हैं, कुछ फैमिलीज प्रॉब्लम्स भी हैं, लाइक जैसे हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि यहाँ पर बेटियों की तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस नहीं किया जाता और रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आपने यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ज्वाइन नहीं करना है। तो बेसिकली हमारा पर्पस ये होता है कि हम उन बच्चियों को भी एजुकेट करें ताकि उनके अंदर कोई भी कमी ना रह जाए, वो भी सरवाइव कर सकें इस सोसाइटी में। तो यहाँ पर जो है कुछ रिसेंटली मेरे कुछ स्टूडेंट्स थी 8th क्लास की, और उन्होंने काफ़ी ईयर जो है वो स्किप कर दिए सिर्फ अपने पेरेंट्स के इसी रवैये की वजह से। तो उन्होंने जब यहाँ पर ज्वाइन किया तो आप इमेजिन नहीं करेंगे कि उन बच्चों को अभी फ़िलहाल जो है वो सिर्फ अपना नेम भी जो है अच्छे तरीके से राइट करना नहीं आता था, इवन कि उर्दू में भी, जो कि हमारी कौमी ज़ुबान है। तो देन ये था कि उनको बिल्कुल इनिशियल स्टेज से मुझे लेके चलना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब वही बच्चियाँ मैट्रिक में हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। मिस आमना बताइए कि आप यहाँ पे टीचिंग कर रही हैं तो उसकी मतलब कोई सैलरी ले रही हैं या आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर टीच करती है? दरअसल मैं खुद भी यहाँ पर जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मैं भी एक स्टूडेंट थी, तो तब मैं भी एक स्टूडेंट की हैसियत से यहाँ पर एंटर हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब ऐसा था कि जब हम लोगों ने जो स्किल्स गेन किए, जो हम लोगों ने सीखा, तो देन अल्लाह की रज़ा के लिए उसको यूटिलाइज़ करने पर हमें हमारे आली जान जो कि हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं, हमारे बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हमारे उस्ताद भी हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसे हमें तालीमात दी और उससे हम लोगों को पता चला कि सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रहना मुनासिब नहीं है, हमें अपनी ज़ात से निकलना चाहिए और हमें अपने इल्म को यूटिलाइज़ करते हुए एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो हम जो कर सकते हैं अपने माशरे के लिए वो करदारसाज़ी लाजमी हमें करनी चाहिए। तो ये बेसिक पर्पस था। तो इसलिए अब हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर काम अपनी खिदमत से अंजाम दे रहे हैं, बगैर किसी इवज़ के, बगैर किसी सैलरी पैकेज और इस तरह की कोई हमें लालच नहीं है कि हमें ये लाजमी मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो भी किया जा रहा है वो फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया जा रहा है।